تم کون ہو مسلمانوں؟ سنو تمہاری شان بتا رہا ہوں، شان تمہاری عظمت سنو۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفۃ المومنین بنے، ہائے 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 قربان جائیں، سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین، اسلام کا ایک عظیم شہنشاہ، جس کے دور خلافت میں جانور پر بھی اس کا دبدبہ جاری تھا۔ جانور آپس میں، ایک کھیت کا جانور دوسرے کھیت میں گیا تو اس زمانے میں یہودی نے کہا اب میں کہتا ہوں کہ عمر کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ بولے یہ جانور یہ کھیت کا یہ کھیت میں چلا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر کا وصال ہو گیا۔ اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہماری زندگیاں قربان ان کے نام پر، ہماری اولاد قربان ان کے نام پر۔ ایسی جلیل الحضر ہستی جن کی بیٹی کو رسول اللہ نے اپنی نکاح میں دیا، جن کو رسول اللہ کا سسر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ رسول اللہ فرماتے آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں، وہ ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب۔ رسول اللہ فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اللہ قربان جاؤ میرے دوستو، جن کے نام سے شیطان کانپتا ہے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفۃ المومنین بنے، خلافت راشدہ کا تاج، شیخین کریمین کی عظمت کا تاج جب ان کے سر پہ پہنایا گیا، وہ عمر ابن خطاب نے پہلا خطاب کیا صحابہ سے، امت رسول سے خطاب کر کے کہا اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، میرے سامنے دنیا کا نقشہ پیش کرو، میرے سامنے دنیا کا نقشہ پیش کرو۔ جس کے گھر میں جو نقشے تھے، نقوش تھے، ایران کا نقشہ، عراق کا نقشہ، فلسطین کا نقشہ، یہ نقشے وہ نقشے، سارے نقشے لائے حضرت عمر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ ملک کے بعد یہ ملک ہے، یہ منصب جماعت، یہ پورا۔ حضرت عمر سنت رسول کے مطابق عصا ہاتھ میں رکھتے تھے، نماز پڑھ کے آئے عصا لیے، وہ نقشے پہ ایسا لکڑی لے کے ایسا پھیرے، پورا نقشہ ایسا پھیرے، ایسا لکڑی پھیرے حضرت عمر، ایسا لکڑی پھیرے پوری، ایسا لکڑی پھیر کے حضرت عمر نے کہا سن لو، عمر اس دنیا سے رخصت ہو، اس سے پہلے عمر ان علاقوں میں اسلام کا کلمہ بلند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، یہ ہے مومن کی زندگی، یہ ہے مومنانہ مزاج۔ مومن کام چور نہیں ہوتا، مومن تنگ مزاج نہیں ہوتا، مومن مفلسی کی طرف نہیں جاتا، مومن ضلالت کی طرف نہیں جاتا۔ مومن ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے والا، ہمیشہ کام کرنے والا، ہمیشہ خدمت کرنے والا، بلندیوں پہ چڑھنے والا، عروج و منازل کو چھینے والا مومن ہوگا۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو، تم کون ہو؟ مسلمانوں تمہیں چبوتروں پہ بیٹھنے کے لیے، گانجے، گٹکے، زردوں، سگریٹوں کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں زنا، چوری، یہ غلاظتیں ہمارا مقدر نہیں ہے، ہمارا مقدر تو اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کا پرچم پھیلا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے مسلمانوں، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، اخلاق کی طرف، تہذیب کی طرف، انسانیت کی طرف، محبت کی طرف بلائیں۔ ہم نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، اخلاق چھوڑ دیے، انسانیت چھوڑ دیے، محبتیں چھوڑ دیے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنا چھوڑ دیے، اور ہم نعوذ باللہ بس خالی لڑنے جھگڑنے والے بن گئے، اختلاف کرنے والے، بھائی بھائی کا جھگڑا، بیوی شوہر کا جھگڑا، بیٹے باپ کا جھگڑا، رشتہ دار کا جھگڑا، خاندانوں میں ماموں سے بات چیت بند، چچا سے بات چیت بند، پھپھا سے بات چیت، پھر اس کا اللہ میں کو جنت دے دے۔ جنت کیا چوروں کے واسطے بنائی گئی؟ رشتے توڑنے والوں کے واسطے جنت بنائی گئی؟ ڈاکوؤں کے واسطے جنت بنائی گئی؟ کہ کو شرم نہیں آتی اتنے برے کام کر کے جنت مانگتے ہوئے؟ اللہ کا واسطہ مومنوں اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو؟